دوں گی۔ ماما بابا کو چھوڑیں، میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ اپنی بیٹی سے نہیں لینے دوں۔ میری بیٹی کی شادی نہیں کر۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ عادل سارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سارہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو اس پر سارہ کہتی ہے کہ عادل تم مجھ سے کیوں معافی مانگنا چاہتے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے کیا کہو گے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا سارہ، تم جانتی ہو نا کہ میں اب زارا کو پسند کرتا ہوں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر آگے سے سارہ بولتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے بچپن سے محبت کرتے ہیں اور مجھے سے شادی کریں گے، مجھے کیا پتا آپ تو سب جھوٹ بول رہے تھے، آپ تو زارا کو پسند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آگے سے عادل بولتا ہے کہ سارہ میں جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا، واقعی میں زارا کو پسند کرتا ہوں، اب میں زارا کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں زارا کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ ایک دوسری طرف یہ کہ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں تمہیں بھی دھوکے میں رکھتا تو اس طرح ہماری 4 زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی۔ اگر میں تمہارے ساتھ شادی کر لیتا ہوں تو تمہیں میں خوش نہیں رکھ سکتا، اور زارا اگر سرمد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ سرمد اور اس کے درمیان نہیں بنے گی، تو اس طرح 4 زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں سچ بول دوں اور اپنی زندگی اور تمہاری زندگی کو تباہ نہ کرو۔ اس پر آگے سے سارہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بہت بڑا دکھ دیا ہے، کیوں آپ جانتے ہیں کہ میں بچپن سے تو اسی آس پر جی رہی تھی کہ میں آپ سے شادی کروں گی، میں آپ سے بہت محبت کروں گی، لیکن آپ نے میرا دل ہی توڑ دیا، کیونکہ میں تو یہی سمجھ کر کہہ رہی تھی کہ شاید آپ جب سے میرے بابا نے آپ کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے کہ شاید آپ خوش ہو، مجھے کیا پتا کہ آپ تو خوشی صرف زارا ہی دے سکتی ہے، میں نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جائے گی اور ادھر دیکھیں گے کہ عادل بھی زارا کو کال کر کے کہتا ہے کہ زارا میں کیا کروں، جب سے ماموں نے میرا رشتہ سارا کے ساتھ طے کیا ہے میں پریشان ہو کر رہ گیا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہیں سے شادی کروں گا، میں سارا سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ آگے سے زارا کہتی ہے کہ عادل تم پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی تو میں راستہ نکال ہی لوں گی، میں تمہاری شادی کبھی بھی سارا سے نہیں ہونے دوں گی، اگر ایسا ہوا تو تم جانتے ہو کہ میں مر جاؤں گی۔ تو اس پر وہ کہتا ہے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہونا، میں کچھ ایسا جگاڑ کروں گی کہ بابا خود ہی میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں اور سارا کی شادی کہیں اور کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتی ہے اور ادھر دیکھیں گے کہ عادل اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماما آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، آپ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کی کیا حالات ہو گئے ہیں اور آپ کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو اس پر آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے، تم ہمیشہ مجھ پر ہی الزام لگاتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، جب آپ کے سامنے سچائی آ چکی ہے، ماموں کی دونوں بیٹیاں اور ان کی بیوی شادیاں، پھر بھی آپ اس بات کو جھٹلا رہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہو میں نے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ شادی اب جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب کچھ تو اس نے خود ہی کیا، وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب یہ سارا الزام مجھ پر لگا رہی ہے کہ میں نے اسے گھر سے نکالا ہے، اور تم جانتے ہو کہ آگے سے مجھ پر یہی الزام لگ رہا ہے کہ میں نے قاسم کو بھی مارا ہے۔ تو اس پر آگے سے وہ کہتا ہے کہ شاید کچھ یہ اس میں حقیقت بھی تو ہے، آپ جانتی ہیں کہ جو ہمارے گھر میں رہ رہی تھی وہ سارا نہیں زارا تھی۔ تو اس پر آگے سے وہ کہتی ہے کم وقت کو میں نے جب سے دیکھا تھا تو مجھے کچھ نہ کچھ تو محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ واقعی سارا نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تو یہ کہتی تھی کہ سارا آگے سے خاموش ہو جاتی ہے اور یہ تو بہت لڑاکی اور ہر بات پر یہ لڑائی کرنے پر اٹھ جاتی ہے۔ تو اسی پر عادل کہتا ہے کہ تو یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا نا کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہی، اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں زارا کے علاوہ اب سارا سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو کبھی بھی تمہاری شادی زارا سے نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ وہ ابھی میری اس کے ساتھ نہیں بنتی، تو کل وہ میرے ساتھ کیا حشر کرے گی، اسی لیے میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ تم یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تمہاری شادی بھی زارا کے ساتھ ہو سکے گی۔ اس پر عادل بھی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور عادل بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، ایک طرف ماموں نہیں مان رہے اور ایک طرف اس کی ماں بھی بالکل نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کی شادی سارا سے ہو، کیونکہ سارا تو بالکل بھی اس کا کہنا نہیں مانتی، الٹا اس کے ساتھ الزامات لگاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر رہ گئی ہے کہ کیا پتا کل وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یہ